فرانس کہا جاتا ہے تو اس میں تمام لوگ شامل ہو جاتے گئے، اس میں سکھ بھی آ جاتا ہے، یہودی بھی آ جاتا ہے، عیسائی بھی آ جاتا ہے، نصرانی بھی آ جاتا ہے، ہندو بھی آ جاتا ہے، ہر مذہب کا آدمی آ جاتا ہے، ہر انسان شامل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں فرمایا ہدی للمتقین، کیا فرمایا ہدی للمتقین، انسانوں کے لیے نہیں، یہاں کا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کی ہدایت کے بارے میں علماء نے اسی لیے لکھا کہ دو اقسام پر مشتمل ہے، ایک قرآن کی ہدایت عامہ ہے، عام ہدایت، اور ایک قرآن کی ہدایت خاصہ ہے، خاص ہدایت۔ فرمایا عام ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے جو اچھی نیت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ارادے سے قرآن کو کھولے گا، وہ کافر بھی ہوگا تو مسلمان ہو جائے، اس کو ہدایت ملے گی، وہ قرآن سے ہدایت پائے گا۔ لیکن خاص ہدایت کس کے لیے ہے؟ فرمایا خاص ہدایت صرف ان ایمان والوں کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے خاص، کیونکہ خاص ہدایت کا مطلب ہے کہ یہ قرآن ان کو منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچا ہے۔ تو قرآن متقین کے لیے خاص ہدایت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کو میں اور آپ حاصل کیسے کریں؟ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے فائدے کی دو باتیں کہہ کے جا رہا ہوں، اور آج اگر رات میں آپ نے ان دو باتوں کو یاد کر لیا تو کل صبح آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، لیکن وہ دو باتیں ہیں چائنیز زبان میں، چی چو چا چا چی چو چا، میں نے کہا اور میں چلا گیا، آپ کہیں بھی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو اس کو یاد کیسے کریں اور اس کو سمجھیں کیسے؟ جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھیں کیسے؟ اور سمجھیں گے نہیں تو پھر کروڑ پتی تو نہیں بنیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا ذہن بھی یہاں تک تو رسائی رکھتا ہے کہ جس بات سے فائدہ اٹھانا ہو اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید تو ضابطہ حیات ہے، قرآن رہتی دنیا تک کے لیے کتاب انقلاب ہے، یہی وہ واجب نصاب ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، یہی وہ کتاب ہے۔ اور بتائیں مجھے کون سی کتاب ہے؟ یہی وہ کتاب ہے جس کو لے کر حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ذریعے دنیا بھر میں انقلاب برپا کیا۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے سے پہلے اس کو درست پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں آج کے درس کی آخری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ دونوں باتیں ہم نے سیکھنی ہے۔ ایک تو ہم نے جب بھی پڑھنا ہے قرآن درست پڑھنا ہے، اور قرآن جس زبان میں نازل ہوا اس لب و لہجے میں اس کی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، قواعد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اب چائنیز پڑھے، ہندی پڑھے، سندھی پڑھے، اردو پڑھے، پنجابی پڑھے، جس کو بھی پڑھنا ہے قرآن کو عربی لب و لہجے کی رعایت کرنا ہوگی، اس کو تجوید کے اصول سیکھنے ہوں گے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو غلط پڑھے گا، اور جب غلط پڑھے گا تو حدیث میں وعید آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، او کما قال السلام، فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ عرض کی گئی کہ حضور لعنت قرآن کرتا گئے، کیا مطلب؟ اور ایسا وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن لعنت کرتا گئے؟ تو شارحین حدیث نے لکھا کہ یا تو وہ قرآن کو درست پڑھتے نہیں گئے، مجہول طریقے سے، غلط طریقے سے پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا گئے، یا پڑھتے تو صحیح ہیں لیکن قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، یعنی عمل نہیں کرتے۔ تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں قرآن پڑھنے والے پر بھی قرآن لعنت کرتا ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے قرآن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے یہ بہت بری چیز ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر بھی دور ہوتے ہیں، ایمان والے دور نہیں ہوتے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے درست قرآن پڑھیں۔ آپ کی عمر جتنی بھی ہو گئی ہو، 80 ہو، 90 ہو، 100 سال ہو گئی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں رکھی۔ آپ نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش۔ تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جتنی بھی آپ کی عمر ہو گئی ہو، آپ کسی مدرسہ بالغان میں ایڈمیشن لے لیں اگر زیادہ عمر ہے، وہاں اپنا قرآن درست کریں تاکہ آپ کی نمازیں درست ہو، قرآن کی تلاوت درست ہو۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن کو، وہ کسی شاعر نے قرآن کا شکوہ
بیان فرمایا اشعار میں کہا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ یہی معاملہ کیا نا، رمضان آتا ہے تو کھول لیتے ہیں، پورا سال تو ہم قرآن نہیں کھولتے۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو خوش نصیب کھولتے ہیں وہ میری اس گفتگو سے مستثنا ہے۔ اکثریت کا حال یہی ہے، پورے سال قرآن نہیں کھولتا۔ تو طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح کے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ طوطا مینا کو اگر آپ کچھ بولنا سکھا دیں تو وہ بول تو لیں گے لیکن اس کا فائدہ تو حاصل نہیں کریں گے، اس کو سمجھ تو نہیں سکیں گے۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہو گیا کہ ہم نے چند صورتیں یاد کر لی، یا چلے قرآن حفظ بھی کر لیا لیکن اس کے معانی سے دور رہے، رٹا تو لگا لیا ہم نے لیکن قرآن کو سمجھا نہیں۔ جب تک سمجھیں گے نہیں اس کا مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگرچہ قرآن کا بغیر سمجھے بھی درست پڑھنا یہ ثواب کا باعث ہے، قرآن کو اچھی نیت سے چھونا ثواب کا باعث ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب کا باعث ہے، یہ سب اپنے مقام پر۔ لیکن اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم رٹیفیکیشن پر عمل کر رہے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس طرح کے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا نا سالوں سال کوئی قرآن نہیں پڑھتا، لیکن جب جھگڑا ہو جائے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کہتا چلو مسجد چلو قرآن اٹھا لیتے۔ تو قرآن تمہاری مسجد میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ تم جھگڑو گے اور قرآن اٹھانے آ جاؤ گے؟ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ تیرا جھگڑا ہو تو قرآن اٹھانے آ جائے؟ اللہ نے تو قرآن اس لیے نازل نہیں کیا۔ تو قرآن کو اپنے حلفوں کا نشانہ خود اللہ نے منع کیا، قرآن میں نہ بناؤ۔ پھر وہ قسم اٹھا کر اپنی بات کا یقین دلاتے گئے۔ تو کہا جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ جب میں نے قرآن پڑھ لیا، قرآن اللہ کے حبیب پر جو نازل ہوا اس کو مان لیا، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو سمجھوں، نہ صرف سمجھوں بلکہ جو قرآن کا قانون ہے من و عن اس پر عمل کروں۔ پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید صرف ان باتوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور سمجھنے کے لیے آپ کو یا تو دو ہی طریقے ہیں اس کے، یا تو آپ عربی زبان سیکھیں اور وہ ضروری علوم سیکھیں جو قرآن سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صرف عربی بھی کافی نہیں ہے، اگر صرف عربی سیکھنا کافی ہوتا تو عرب کا ہر شخص عالم اور مفتی اعظم ہوتا۔ صرف عربی بھی کافی نہیں ہے، بہت سے ضروری علوم ہیں جن کو سیکھ کر قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو کم سے کم ترجمے والا قرآن اور تفسیر اس کی ضرور پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ برکتہ کا اردو ترجمہ قرآن کنز الایمان کے نام سے ہے، اس کو آپ اسٹڈی کریں۔ اسی پر مختصر سا حاشیہ یا مختصر سی تفسیر ہوتی ہے خزائن العرفان کے نام سے، اس کا آپ مطالعہ کریں، اپنی عادت بنا لیں۔ اگر آپ نے ایک رکوع روز پڑھنا ہے تو ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اگر 5 آیت پڑھنی ہے روز تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو کہ میرا رب مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا ضابطہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ اگر آپ کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو قرآن کھول کے بیٹھے نہیں رہنا ہے، حدیث کھول کے بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ قرآن نے خود بتا دیا سورہ انبیاء میں، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو، کسی بات کا علم نہ ہو تو علم والوں سے رجوع کر لو۔ پھر آپ علماء اہل سنت سے رجوع کر لیں، مفتیان کرام سے رجوع کر لیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ یہ طریقہ کار آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں
کہ پورے سال ہم اس طریقہ کار کو جاری رکھیں گے تاکہ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا آپ سب کی حاضری کو، میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل کو اللہ رب العزت